سیلاب کے بعد دمشق کو آباد کیا گیا اور اس کا نام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہوا۔ ابو الحسن رزاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ دمشق قدیم شہروں میں شمار ہوتا ہے اور مختلف مخطوطات میں اس کا ذکر آیا ہے۔ روایت ہے کہ مشہور بادشاہ کرکانیہ نے دمشق، سور اور بالبک جیسے شہروں کو آباد کیا۔ ابو الحسین نے کہا، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کا سند کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو۔ قاضی ابو صالح بن ابی سفیان نے فرمایا کہ دمشق میں حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے اور مخصوص وقتوں پر وہاں قیام فرماتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک وہاں آتے رہے۔ ایک شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملا اور کہا، اے خضر، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ شخص ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ وہ بھی ہے جو خیر ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کون ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول جن پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ پھر اس شخص نے خضر علیہ السلام سے دمشق کے بارے میں پوچھا کہ یہ شہر کیسے آباد ہوا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اسے دریا کے کنارے آباد ہوتے دیکھا، پھر میں اس سے 50 سال غائب رہا، واپس آیا تو اسے مزید وسیع آباد پایا، پھر 50 سال غائب رہا تو یہ اور بڑھ چکا تھا، پھر ایک اور مدت کے بعد آیا تو یہاں لوگوں کا آنا جانا کثرت سے ہونے لگا اور عمارتیں بلند ہو گئیں۔ ابو یعقوب اسماعیل بن احمد بن عمر سرمقدی نے بیان کیا کہ ابو الحافظ نے روایت کی، ابو طاہر محمد بن عبداللہ رحمان نے کہا، ہمیں ابو یعلی نے، ان سے ابو عبداللہ حسین بن احمد نے، ان سے محمد بن قاسم نے، ان سے ابو بکر محمد بن عبداللہ رحمان نے، ان سے ابو یعلی ابراہیم بن شعبہ نے روایت کیا۔ انہوں نے کہا، اہل روم اور اہل فارس ہمیشہ دمشق پر قابض رہنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو دور رکھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شہر اہل اسلام کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ